یعقوب علیہ السلام جن کا نام اسرائیل ہے وہ بیمار ہو گئے تھے اور ان کو طبیب یا حکیم حاذق نے مشورہ دیا تھا کہ آپ اس بیماری کے ہوتے ہوئے اونٹ کا گوشت نہ کھائے. حضرت نے احتیاطاً کچھ مدت تک دودھ سے بھی پرہیز فرمایا. یہ ایک علاج معالجے کی صورت تھی. ہمارے ہاں بھی جو دانے نکلتے ہیں، پھوڑے نکلتے ہیں، پھونسیاں، تو کہتے ہیں ان دنوں میں ذرا تیز مرچ یا بڑا گوشت نہ استعمال کرے. اور آگے چل کر انہوں نے اس سے مذہبی مسئلہ بنایا، حالانکہ یہ علاج معالجے کا باب تھا. علاج معالجے کا باب بالکل علیحدہ ہے. الطب النبوی میں شمس الدین ذہبی نے لکھا ہے کہ معلوم المضرت چیز کا استعمال ناجائز. بلڈ پریشر والے کو پتا ہے کہ تیز مرچ مسالے سے بلڈ پریشر پھٹتی ہے، بڑھتی ہے، تو نہ کھائے. شوگر والوں کو پتا ہے کہ میٹھے سے شوگر آؤٹ ہوتی ہے، لیول سے بڑھ جاتی ہے، تو احتیاط کر لے. فتاوی عالمگیری میں امام اعظم ابو حنیفہ سے منقول ہے کہ الاحتیاط فی الامور واجب. دین و دنیا کے امور میں احتیاط کرنا واجبات میں سے. واجب کو اگر کوئی قصدن چھوڑے تو گناہگار ہو. اگر غور کیے جائے تو طب اور حکمت کے کتنے مسائل آسانی سے حل ہو رہے ہیں. کہتے ہیں کہ علاج کا فائدہ ایک ہے اور احتیاط کا فائدہ 100 درجے ہے. الحمیت راس کل دوا. تمام دوا اور علاج معالجہ تب مؤثر بنتا ہے جب اس کے ساتھ پرہیز ہو، احتیاط ہو. وہ حکیم جالینوس رحمت اللہ علیہ، یہ سلیمان علیہ السلام کے شاگرد مشہور ہے. یہ کسی مریض کو دیکھنے گئے تھے اور اس کو دیکھنے کے بعد اس مریض کو کہا کہ آپ نے مجھے بیماری کے خلاف دعوت دی ہے. بیماری اور میرے درمیان عنقریب مقابلہ ہوگا. آپ جس طرف ہوگے وہ جیتے گا. اگر آپ نے میرا ساتھ دیا اور پرہیز کیا تو بچ جائیں گے آپ، مرض مغلوب ہو جائے گا. اور اگر آپ نے مرض کا ساتھ دیا اور میری مخالفت کی تو اس مخالفت میں تیری جان جائے گی. سمجھایا اس کو طریقے سے، کیونکہ لوگ کھانے پینے کے باب میں بڑے دیوانے ہوتے ہیں. وہی سر دخیٹ ہزار شک کا دس ہے. وہ ایک آدمی ہر طرح کھاتا تھا نا، تو کسی نے کہا کہ آپ کو تو ڈاکٹر نے منع کیا. کہا ڈاکٹر کہاں ہے یہاں تو آپ اور ہم ہیں. انہوں نے کہا مرض تو وہیں موجود ہے. تو پھر پوچھا کہ میں مر گیا تو آپ لوگوں کو کیا کہیں گے؟ کہ میں لوگوں کو کہوں گا کہ یہ پیٹ کا مارا ہوا شہید ہے. شہید البطن ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ پیٹ یہاں پردوں میں رکھا ہے، دیکھو بہت ڈھکا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. یہ ٹینک نہیں ہے جو سر پہ رکھا ہوا ہے کہ وہی جلدی کرو 64 آم ڈالو اور پشاوری آئس کریم پھینکو اس میں اور تیز مرچ مسالے والے بروس کھلاؤ. نہیں، تاؤ خوڑل غوڑی او ماؤ خوڑل کڑی اور سار پاسی دواڑا سم سادہ سڑی. 2 شخص کسی کے یہاں مہمان ہوئے. ایک ذرا غریب میزبان تھا، اس نے وہ کڑی کھلائی. ہمارے ہاں پشتوں میں اس کو لاوڑ کہتے ہیں. بہت بہترین خوراک ہے، ایسے غریبوں کی وجہ سے کم مانا جاتا ہے. اس زمانے کے اعلیٰ طعام کے مقابلے میں وہ سب سے بہترین ہے. زود ہضم ہے، معدے کا علاج ہے، بھوک بڑھانے والا ہے، آسانی سے پکتا ہے، کئی لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور دوسرا جو تھا وہ کسی مالدار کے ہتھے چڑھا تھا. اس زمانے میں رواج تھا کہ لوگ اصل گھی کھاتے تھے. گائے یا بھینس کا گھی ہوتا تھا، اس کو گرم کر کے اس میں گڑ توڑ دیتے تھے اور بیچ میں اس کے روٹی ووٹی ڈالتے تھے.
تو وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ یار ہم نے تو گھی کھا لی، ہم کو وڑی اخوڑ کا تو ہم گے 10 بیا آگت اور آڑی رخیارو. جب صبح اٹھے تو اس کو کہا کہ آپ نے گھی کھایا اور میں نے کڑی کھائی، لیکن دونوں ایک جیسے ہیں. یہ تاؤ خوڑل وڑی اور ماؤ خوڑل کڑی اور سار پاسی دواڑا سب سادہ سڑی. تاکہ سشے زیاد شوئے نا، ہم نے خراب شوئے وہ پوئے گے نا. لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ. کبھی کبھی یہ باتیں میں اس لیے کرتا ہوں کہ بھائی لوگوں کو فائدہ پہنچے. ابو داؤد میں ہے، سنن ابی داؤد سجزی میں، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری سے اٹھے تھے اور خدمت اقدس میں تشریف فرما تھے، اور آپ کی خدمت میں کھجور کا ایک گابا لایا گیا جس میں بہت ساری کھجوریں بھری ہوئی تھی. تو حضرت تناول فرما رہے تھے، حضرت علی نے بھی 2-4 کھائے. آپ نے کہا آپ ابھی بیماری سے اٹھے ہیں اور کھجور گرم بھی ہے اور ثقیل بھی ہے، احتیاط کرو. کچھ دیر جب گزری تو کوئی اور دلیہ لے آیا. آپ نے کہا کل ہو فَإِنَّهُ أَنْفَعُ لَكَ، یہ کھا سکتے ہو، اس سے فائدہ ہوگا. تو علماء کہتے ہیں طب اور حکمت کے 2 دریا ہے، ایک نہ کھانے کا اور ایک کھانے کا، اور 2 دریا ایک ہی وقت میں موجزن ہو گئے. کون کون سی چیز مضر صحت ہے اس سے بچو.